تو 60,000 کا لشکر 60 کے لشکر پر حملہ کرنے جا رہا ہے، 60 افراد پر۔ جب اس نے ایک دفعہ حملہ کیا، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت، ایک دفعہ حملہ کیا، صف نہیں توڑ سکے، 60 افراد کی صف کو توڑ نہیں سکے۔ دوبارہ پھر حملہ کیا، دوبارہ حملہ کرنے پر بھی صف نہیں ٹوٹی۔ تیسری بار پوری قوت سے پھر حملہ کیا، تیسری بار میں جب صف ٹوٹی ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ 6 کی ٹولیاں بنا لو۔ 60 افراد تھے، 6 کی 10 ٹولیاں بن گئی اور ایک دوسرے سے پیٹھ کو اپنی جوڑ کر ایک گول دائرہ بنا لیا 6 کا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 6 کی ٹولی تھی، اس میں کون کون تھا؟ خود خالد بن ولید اور فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، زرار ابن اسود، یہ 6 لوگوں کی ٹولی بنی۔ یہ ایسے جنگ کے پہاڑ تھے کہ ان کے مقابلے میں بڑے بڑے بہادر جو ہے وہ شکست کھا جایا کرتے تھے۔ اب عرب عیسائیوں نے کیا سوچا کہ خالد کو قتل کرو، اگر خالد کو قتل کر دیا تو پھر پیچھے کام آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 کی ٹولی پر عرب عیسائیوں کے ہزاروں کے لشکر نے 1-2 دفعہ نہیں، پورے 20 دفعہ حملہ کیا اور ان 6 لوگوں کی ٹولی نے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہٹا کے پیچھے بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا ملک شام میں۔ ملک شام میں جہاد ہو رہا تھا عیسائیوں سے۔ اب یہ مقابلہ چل ہی رہا تھا، رومیوں کی جو تعداد تھی، ان کا جو لشکر تھا مسلمانوں کے مقابلے میں کافی زیادہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق رومیوں کی تعداد 3 لاکھ تھی، ایک روایت کے مطابق 4 لاکھ کا لشکر انہوں نے جمع کر رکھا تھا، اور اندر جو صحابہ کرام کی تعداد تھی مسلمانوں کی وہ تھی 30,000 یا 35,000 روایات میں آتا ہے۔ رومی چونکہ کئی بار شکست کھا چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں سے اور کئی بار جنگیں ہار چکے تھے، تو رومیوں نے ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کرنے کا پلان کیا کہ ایک لشکر اکٹھا کیا جائے جو مسلمانوں کو شکست دے سکے اور ان کو مکمل طریقے سے ہرا سکے۔ تو انہوں نے تقریباً 3 یا 4 لاکھ کا ایک لشکر جرار اکٹھا کیا اور مسلمانوں کے مقابلے میں وہ لشکر لے کر آنا چاہتے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے کیا سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں آج عرب کو ہی ہم پیش کرتے ہیں۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو غسان اور ایک اور قبیلہ تھا بنو تغلب، یہ 2 قبیلے صرف مسلمان نہیں ہوئے، باقی عرب کے سارے قبیلے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ دونوں قبیلے جو ہے بد نصیب رہے، ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، یہ عیسائی رہے۔ تو جو ان کا سردار تھا، جو ان کا سپہ سالار تھا رومیوں کا، وہان یا ماہان نام آتا ہے، تو وہان نے کہا کہ آج ایسا کرتے ہیں، عرب کو عرب سے ٹکراتے ہیں تاکہ ان کا لوہے لوہے سے مقابلہ ہو۔ تو اس نے عرب کے ایک عیسائی کو پیغام بھیجا، جبلہ ابن اہم کو۔ جبلہ بن اہم سے کہا کہ تم اپنا لشکر لے کر آ جاؤ اور آج جو ہے تمہارا مقابلہ عرب ہی سے ہوگا۔ تو اس نے جبلہ کو بلایا، جبلہ 60,000 کا لشکر لے کر آیا، وہ بھی عرب تھے اور اندر صحابہ کرام بھی عرب تھے اور عرب کی بہادری مشہور تھی بڑی۔ تو جبلہ بن اہم سے جنگ تھی، 60,000 کا لشکر اندر اکٹھا ہو چکا تھا۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ایک طرف کو کھڑے ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا ہے کہ روئے زمین پر اگر اللہ کی تلوار کوئی ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آتے ہیں، آ کر کہنے لگے کہ مجھے 30 آدمی دے دو، میں 60,000 سے لڑنے جا رہا ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا خالد کیا واقعی تم ایسا کرنا چاہتے ہو، کہیں مذاق تو نہیں کر رہے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سفیان تو زمانے جاہلیت میں بڑا بہادر بنتا تھا، ایمان لانے سے پہلے بہت بہادر بنتا تھا، اب بزدل ہو گیا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، بزدلی کی بات نہیں کر رہا، میں انصاف کی بات کرتا ہوں، 60,000 کے مقابلے میں 30 تھوڑے ہیں، 60 آدمی لے جا۔ تو ابو عبیدہ نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ ابو عبیدہ نے حامی بھری تو خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے، 60 لے کر جاتا ہوں۔ اب 60 پر راضی ہو گئے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خالد خود ہی اپنے آپ تم آدمیوں کا انتخاب کر لو، خود چن لو کہ تمہیں کس کس کو لے کر جانا ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ابو عبیدہ میں اس مجمع میں، اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں تو اللہ ان کے ہاتھ کو خالی واپس لوٹاتے ہی نہیں۔
تو کہا پھر تو ہی انتخاب کر لے، تو ہی چن لے کس کس کو لے کے جانا ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا این عمرو التمیمی، عمرو تمیمی کہاں ہیں؟ این فضل بن عباس، فضل جو کہ عباس کے بیٹے ہیں وہ کہاں ہیں؟ این زبیر بن العوام، زبیر بن عوام کہاں ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کہاں ہیں؟ عبد الرحمن بن ابو بکر کہاں ہیں؟ اور ضرار ابن اسود کہاں ہیں؟ شرحبیل بن حسنہ کہاں ہیں؟ یہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام لیے اور 60 صحابہ کرام کو لشکر سے نکال لیا، اور اس میں سارے صحابی ہیں، ایک بھی تابعی نہیں ہے، سارے صحابی۔ تقریباً 44 انصار صحابہ کو نکالا اور 16 مہاجرین نکالے۔ تو ایک انصاری صحابی کہنے لگے کہ خالد اپنے آدمیوں کو بچاتا ہے اور انصار کو مرواتا ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل وقت میں انصار کو آگے کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس لیے انصار کا انتخاب زیادہ کیا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے تو نے سچ کہا، واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو آگے کیا کرتے تھے۔ اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 60 کا لشکر 60,000 عرب عیسائیوں کے مقابلے میں لے کر جا رہے ہیں۔ جب قریب پہنچے تو جبلہ بن اہم جو عرب عیسائیوں کا جو لیڈر تھا وہ کہنے لگا، دور سے دیکھ کر اس نے دیکھا کہ مٹھی بھر لوگ آ رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ یہ دیکھو ڈر گئے اور یہ صلح کرنے آ رہے ہیں، آج جب صلح کی بات کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے میرے سامنے، میرے لشکر کو دیکھ کر تو ایسی شرطیں رکھوں گا کہ انہیں نانی یاد دلا دوں گا اور اپنی بات منواؤں گا، طرح طرح کی شرطیں ان کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا کہ آگے صلح کرنے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صلح؟ ہم صلح کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو تجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں۔ تو جبلہ بن اہم کہنے لگا کہ ٹھیک ہے پھر جا اور اپنا لشکر لے کر آ اور ہم سے جنگ کر۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ جو میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہی میرا لشکر ہے، یہی افراد میری طاقت ہیں اور ہم انہی کے ساتھ تجھ سے مقابلہ کریں گے۔ تو جبلہ نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی مائیں کل کو تانا دیں کہ جبلہ نے 60,000 کا لشکر لے کر 60 کے مجمع پر چڑھائی کر دی، ہم اگر تجھ پہ چڑھ جائیں گے تو یوں ہی تم کچل جاؤ گے، تو اتنے تھوڑے ہو ہمارے مقابلے میں، اس لیے اپنا لشکر لے کر آؤ، ہم ایسے مقابلہ نہیں کرتے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تو آ تو صحیح، تو حملہ کر، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ کون شکست کھاتا ہے اور کون فاتح ہوتا ہے، کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، ہار جیت کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ اس پر جبلہ بن اہم کو غصہ آیا اور اس نے تیش میں حکم دیا کہ ان پر حملہ کرو۔ تو 60,000 کا لشکر 60 کے لشکر پر حملہ کرنے جا رہا ہے، 60 افراد پر۔ جب اس نے ایک دفعہ حملہ کیا، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت، ایک دفعہ حملہ کیا، صف نہیں توڑ سکے، 60 افراد کی صف کو توڑ نہیں سکے۔ دوبارہ پھر حملہ کیا، دوبارہ حملہ کرنے پر بھی صف نہیں ٹوٹی۔ تیسری بار پوری قوت سے پھر حملہ کیا، تیسری بار میں جب صف ٹوٹی ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ 6 کی ٹولیاں بنا لو۔ 60 افراد تھے، 6 کی 10 ٹولیاں بن گئی اور ایک دوسرے سے پیٹھ کو اپنی جوڑ کر ایک گول دائرہ بنا لیا 6 کا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 6 کی ٹولی تھی، اس میں کون کون تھا؟ خود خالد بن ولید اور فضل بن عباس، زبیر ابن عوام، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، ضرار ابن اسود، یہ 6 لوگوں کی ٹولی بنی۔ یہ ایسے جنگ کے پہاڑ تھے کہ ان کے مقابلے میں بڑے بڑے بہادر جو ہے وہ شکست کھا جایا کرتے تھے۔ اب عرب عیسائیوں نے کیا سوچا کہ خالد کو قتل کرو، اگر خالد کو قتل کر دیا تو پھر پیچھے کام آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 کی ٹولی پر عرب عیسائیوں کے ہزاروں کے لشکر نے 1-2 دفعہ نہیں، پوری 20 دفعہ حملہ کیا ہے، پورے 20 دفعہ حملہ کیا، اور ان 6 لوگوں کی ٹولی نے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہٹا کے پیچھے کر دیا۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے انا فضل بن عباس، کہ میں عباس کا بیٹا فضل ہوں، ہذا زبیر بن عوام، اور یہ عوام کے بیٹے زبیر ہیں۔ یا معاشر الکلاب، ایک کتوں کی جماعت پیچھے ہٹ جاؤ، صرف 2 لوگ فضل بن عباس اور زبیر بن عوام اس پورے کے پورے لشکر کو بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے ہٹا دیتے تھے، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آ سکا۔ 6 کی ٹولی جو بنی ہوئی تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ توڑ نہیں سکے وہ۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنگ لڑ رہے تھے اور نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ
آیتیں پڑھ رہے تھے جو میں نے خطبے کے درمیان آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کی جانوں کو اور مومنوں کے مالوں کو اس کے عوض کہ اللہ آخرت میں جنت عطا کرے گا۔ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، مکمل آیتیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اگر اللہ کی خاطر جان لٹا دی، اگر اللہ کی خاطر اپنا مال لٹا دیا تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے جا رہے تھے، سورہ بقرہ کی آیتیں گنگناتے جا رہے تھے اور کفار پر بجلی بن کے ٹوٹتے جا رہے تھے اور گرتے جا رہے تھے۔ کفار بہرحال جنگ چلتی رہی، تقریباً شام کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت۔ اب عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ شام کا وقت ہو گیا اور ابھی تک فتح کی کوئی خبر نہیں آئی، تو اپنے لشکر کو حملہ کے لیے تیار کرنے لگے اور حملے کا حکم دینے لگے۔ تو ابو سفیان نے کہا، ابو عبیدہ اب نہیں، اب حملہ کرنا بزدلی ہوگا، اس لیے اب اپنے لشکر کو روک لو، اگر وہ شہید ہو گئے تو ان کا شہید ہو جانا بھی ان کی کامیابی ہے، اس لیے اب حملہ نہیں کرنا ہے۔ عصر کے بعد ابھی انتظار میں تھے ابو عبیدہ بن جراح اور یہ سوچ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو اصحاب رسول ضائع نہ ہو جائیں، اللہ کے نبی کے بڑے بڑے صحابہ شہید نہ ہو جائیں اس جنگ میں۔ اچانک سے یرموک کی جانب سے چیخ و پکار کی آواز آتی ہے، عجیب و غریب چیخ و پکار کی آوازیں آنی شروع ہوئیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ غسانیوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں اور غسانی میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ ادھر سے صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ یہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور اپنی فتح آتی ہوئی دیکھی کھلی آنکھوں سے، تمام کے تمام صحابیوں نے نعرے تکبیر بلند کیا اور چوتھا کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ پڑھ رہے تھے اور غسانیوں کے پاؤں اکھڑ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کو دیکھ لیا تو آواز لگائی کہ کوئی بھی بھاگنے والوں کے پیچھے نہیں جائے گا، ان کا پیچھا مت کرو، انہیں بھاگنے دو۔ جب جنگ مکمل ہوئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی فوراً، تو دیکھا اپنے لشکر میں کہ اصحاب رسول موجود ہیں یا نہیں، تو دیکھا کل 20 صحابہ کرام تھے، 20 صحابہ کرام بچے۔ تو خالد بن ولید نے اپنا سر پکڑا، افسوس میں بیٹھ گئے، کہنے لگے ہائے افسوس، میں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو شہید کروا دیا۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ ایسا کرو، یہ جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان لاشوں میں دیکھو کہ ہمارے اس میں کتنے ہیں۔ تو رات ہی میں وہ مشعلے لائے اور اندھیرے میں ان لاشوں کو تلاش کیا، ڈھونڈا، تو تمام لاشیں دیکھ لیں تو اندر جو صحابہ کرام کے جو لاشیں ملی ہیں وہ 10 ملی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ 10 صحابہ کی لاشیں ملیں اور عرب غسانیوں کی جو لاشیں تھیں عیسائیوں کی 5000 تھیں، 5000 مرے پڑے تھے اور اندر اس کے مقابلے میں 10 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اب خالد بن ولید کہنے لگے کہ باقی کے 30 کدھر گئے؟ 20 ہم ہیں، 10 یہ ہو گئے، 30 کہاں ہیں؟ تو ایک صحابی بولے کہ ہو نہ ہو سکتا ہے وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہوں، ان کو دوڑانے کے لیے، ان کا پیچھا کرنے کے لیے۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے کہ تو نے ابھی جنگ لڑی ہے تو تھکا ہوا ہے، اس لیے تم رک جاؤ، کسی اور کو بھیجتا ہوں، تم آرام کرو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آرام تو انشاءاللہ اب اکٹھی جنت میں ہوگی، میں جاتا ہوں ان کا پیچھا کرنے کے لیے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ صحابہ کہاں ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے چلے چند لوگوں کے ساتھ، تو تھوڑی دوری پہنچے تھے کہ ادھر سے کچھ محسوس ہوا، ہلچل محسوس ہوئی، تو ادھر سے نعرہ تکبیر کی آواز لگائی، اللہ اکبر کہا، تو اس کے جواب میں بھی اللہ اکبر کی صدائیں آئیں، تو وہ آواز فضل ابن عباس کی تھی جو ان کے پیچھے گئے تھے، واپس آ رہے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، جب وہ قریب آئے تو ان سے کہا کہ میں نے منع کیا تھا کہ کوئی بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرے گا۔ تو فضل ابن عباس نے کہا کہ ہمیں وہ آواز سنائی نہیں دی، بہرحال ہم نے سوچا کہ ابھی انہیں اور مارو، تو اس لیے ہم ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ جو حضرات پیچھے گئے تھے ان میں 5 قید بھی ہو گئے مسلمان اور 10 صحابہ کل شہید ہوئے، ادھر 5000 غسانی جو ہے قتل کیے گئے، اس جنگ میں مارے گئے۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں کہ ایک ایک آدمی ہزاروں کے برابر تھا۔ اسی شاعر نے کہا ہے وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں اربوں ہیں غلامی کے حوالے۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ ویسا ایمان نہیں رہا۔ آج اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، ہم اپنے ایمان کو بنانے کی فکر ہی نہیں کرتے۔
جو بھی ایمان لاتا تھا سب سے پہلے اپنے ایمان کو بناتا تھا، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے تھے، صحابہ کرام اسے نماز سکھاتے تھے۔ آج ہم میں کتنے نمازی ہیں؟ وہ اگر کل 100 تھے تو 100 میں 100 کے 100 نمازی ہوا کرتے تھے، آج ہم 100 میں 5 یا 6% یا 10-15% نمازی ہیں صرف۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی اور ایسے افراد تیار کیے کہ ایک ایک صحابی ہزار کے برابر تھا۔ ایسی جنگ آپ کو اتہاس میں مل ہی نہیں سکتی، ایسی جنگ اتہاس میں آج تک نہیں ہوئی کہ 60 افراد 60,000 سے جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی اور ایسے صحابہ کرام کو تیار کیا، اور انہی صحابہ کرام نے ہم میں محنت کی۔ اور یہ جو افراد ہیں آج جو پوری دنیا میں مسلمان نظر آتے ہیں، یہ انہی صحابہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں چل پھر کر اسلام کو پھیلایا، اور اسلام پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا ہے، یہ وہی صحابہ کرام ہیں۔ انہی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کہیں فرماتا ہے اولئک هم الفائزون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو فائز ہونے والے ہیں۔ اس جنگ میں کھلی طور پر، صاف طور پر مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی، اور عرب غسانیوں کے پاؤں اکھڑے، وہ وہاں سے میدان چھوڑ کر بھاگے۔